بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 11 پہ ہمارا ٹاپک آج سٹارٹ ہو رہا ہے، ایکٹ 1 سین 3 to 5، یعنی کہ ایکٹ 1 کا دوسرا پارٹ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں پہلے ہم اس کی سمری پہ بات کرتے ہیں، سین ایکٹ 1 کے تھرڈ سین کی سمری اس پہ بات کر رہا ہوں۔ اس ہیڈنگ ایکٹ 1 سین 3 to 5 کی فرسٹ ہیڈنگ کے نیچے جو پہلا پیراگراف ہے وہاں پہ بات کر رہا ہوں جی کہ لوسیفر اور 4 ڈیولز آتے ہیں، فاسٹس ان کو انووک کرتا ہے۔ کیسے انووک کرتا ہے وہ؟ نیسیسری انکینٹیشنز ٹو میک میفسٹوفیلیز اپیئر، ٹھیک ہے۔ تو انہیں یعنی کہ میفسٹوفیلیز اصل میں سب سے بڑا شیطان ہے، اور لوسیفر کے ساتھ 4 دوسرے شیطان، یعنی کہ لوسیفر بیسیکلی میفسٹوفیلیز کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے۔ تو وہ آتے ہیں، وہ 4 ڈیولز اور 5واں لوسیفر وہ آتے ہیں، فاسٹس انووکیشن کرتا ہے، نیسیسری انکینٹیشن کرتا ہے لوسیفر کو بلانے کے لیے، اور اس کے بعد وہ میفسٹوفیلیز کو جب وہ آرڈر دیتا ہے کہ وہ چلا جائے، ایز his devilish form is too ugly to attend on Faustus، کہ وہ اس کا جو حلیہ ہے نا، شیطانی حلیہ، وہ اتنا اگلی ہے، اتنا بھدا ہے کہ فاسٹس اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ فاسٹس کو اس کی شکل بہت بری لگتی ہے۔ تو he is a return in the guise of a friar، he is to return in the guise of a friar، پھر وہ یعنی کہ اس نے دوبارہ واپس آنا ہے فرائر کی صورت میں، ایک جو ہے نا ریلیجیس کریکٹر ہے فرائر، اس کی صورت میں اس سے واپس آنا ہے۔ جب ڈیول چلا جاتا ہے تو اپنی فارم چینج کرنے کے لیے فاسٹس جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس کریچر کی اوبیڈینس پہ، یعنی کہ میفسٹوفیلیز کی اس حکم ماننے پہ اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہاں پہلے سین کو آپ دیکھیں تو یہاں یہی بات آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ ایک تو فاسٹس ان کو انووک کرتا ہے ڈیولز کو، اس کے ساتھ ساتھ وہ میفسٹوفیلیز کے آنے پہ وہ ایک دم جب اس کو بڑا برا لگتا ہے، کیونکہ اس کی شکل اتنی جو وہ بری ہوتی ہے، دیکھنے میں وہ اتنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں پنجابی میں پیڑا ہوتا ہے۔ تو اس کو وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ کسی اور شکل میں تشریف لے کے آؤ، اس میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ تو اور اسے کہتا ہے کہ تم جو ہے نا فرائر کی صورت میں فرائر بن کے آؤ میرے سامنے۔ تو جب وہ اس کا حکم مانتا ہے تو فاسٹس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف، میفسٹوفیلیز جب وہ فاسٹس کو کہتا ہے کہ اس کی مرضی پوچھتا ہے اس کو نا، میفسٹوفیلیز آس فاسٹس ول، اور فاسٹس جو ہے نا پھر اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ڈیول جب اس کی خدمت کرے، کہ دا ڈیول سرو ہے۔ میفسٹوفیلیز کو کہتا ہے کہ تم میری خدمت کرو۔ میفسٹوفیلیز جو ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کا ماسٹر لوسیفر ہے۔ یہاں میں بات میں تھوڑا سا اپنی کریکشن کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پہ لوسیفر ہے، لوسیفر کا آگے جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہ ہے میفسٹوفیلیز، ٹھیک ہے۔ لوسیفر بیسیکلی سیٹن کا دوسرا نام لوسیفر بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ میفسٹوفیلیز کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اسے واپس بھیجتا ہے نا۔ تو میفسٹوفیلیز جب واپس یعنی کہ میفسٹوفیلیز اس کی مرضی پوچھتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے جی کہ وہ اس کی خدمت کرے۔ میفسٹوفیلیز سے کہتا ہے کہ میرا اصل آقا جو وہ لوسیفر ہے، اور وہ اپنے اس آقا کے جانے کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتی، وداؤٹ لارڈز لیو۔ سو کہتا ہے کہ یہ لوسیفر نہیں ہے، it was not Lucifer who charged Mephistopheles to appear. The evil came of his own will when he heard Faustus' profane incantations. کہتا ہے کہ لوسیفر نہیں ہے جس نے جو ہے نا وہ میفسٹوفیلیز کو یہاں پہ لایا، یعنی کہ میفسٹوفیلیز لوسیفر کے اس پہ ایفرٹس پہ نہیں آیا، بلکہ کہتا ہے کہ وہ دراصل جب وہ اس نے جو وہ جادو ٹونا کیا ہے، جو اس نے دم درود پڑے ہیں جادوگروں والے، اس کی وجہ سے جب اس نے یہ سنے ہیں تو وہ آ گیا۔ تو لہذا کہتا ہے سو ڈو آل دا ڈیولز میک ہیسٹ ایٹ دا ساؤنڈ آف سیکریلیجیس میجک ان ہوپس آف وننگ اے پروفینرز سول، کہ یہ سارے کے سارے جو شیطان ہیں جلدی میں آئے اور اس میجک کو، اس جادو کے اس منتر کو سننے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔
امپائرس بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا، امپائرس میجک ہے، اس کے اس آواز کو سن کے یہ سارے کے سارے یہاں پہ پہنچے، جلدی میں آئے ہیں. تو لوسیفر میفسٹوفیلز جو کہتا ہے کہ اپنے اپنے اصل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اصل جو ان کا ہیڈ ہے میفسٹوفیلز کہتا ہے کہ وہ لوسیفر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، یعنی کہ نہیں کرے گا یہ کام، وہ نہیں کر سکتا. فاسٹس جو ہے وہ نیکسٹ پیراگراف میں دیکھیں، فاسٹس تیار ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کا، اس کی قسم اٹھانے کے لیے کہ وہ لوسیفر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، لوسیفر کو یہ کہ وہ اس بڑے شیطان کو کی حمایت، مطلب اس کا حامی ہونے کا، اس کی الائنس کے لیے وہ قسم اٹھا لیتا ہے، وہ تیار ہوتا ہے کہ وہ یہ قسم اٹھانے کے لیے وہ اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے کون ہے؟ لوسیفر ہے. لوسیفر کے نیچے میفسٹوفیلز ہے. میفسٹوفیلز اسے کہتا ہے کہ میں اس کی اجازت، ہم سب یہ تو سن کے آئے ہیں، اصل میں ہم اس کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. تو وہ تیار ہوتا ہے، ڈاکٹر فاسٹس تیار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے تیار ہے. تھرڈ پیراگراف ہے اسی پیج کے ایکٹ 1 سین 3 to 5 کی ہیڈنگ کے نیچے کہ ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ موت کے بعد کی جو ججمنٹ ہے اس کو ڈینائی کرتا ہے، اور اس کے بعد میفسٹوفیلز کو سیریز آف کوسچنز ریز کرتا ہے، یعنی کہ اس سے سوال پوچھتا ہے، بہت سے سوال پوچھتا ہے. ڈیول فاسٹس کو بتاتا ہے کہ لوسیفر بھی کسی وقت میں ایک فرشتہ تھا، خدا کا محبوب تھا، اور جو کہ اپنے پرائیڈ اور انسولنس کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا گیا تھا. اس کے اندر جو تکبر تھا یا جو اس کے اندر انسولنس تھی، وہی دراصل اس کو جنت سے نکلوانے کی وجہ بنی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی اسے بتایا جاتا ہے کہ جو شیطان لوسیفر کے ساتھ جہنم میں ہیں، یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے خدا کے مقابلے میں جنگ لڑی تھی، خدا سے بغاوت کی تھی انہوں نے. تو جب فاسٹس کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جہنم میں بھجوائے گئے ہیں، وہ مزید کیوریس ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاؤ کین میفسٹوفیلز بی بیفور ہم ناؤ آؤٹ سائڈ آف ہیل، وہ کیسے میفسٹوفیلز کے سامنے کیسے ہو سکتا ہے جہنم سے باہر نکل کے. تو ڈیول اسے بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں ہے. فار ٹرو ہیل از سیپریشن فرام گاڈ، اصل جہنم کیا ہے؟ خدا سے علیحدگی. اس بات پہ غور کریں ذرا کہ the devil informs it that he is always in hell, for true hell is separation from God. کہ خدا سے آپ کا جو رشتہ، خدا کے ساتھ، خدا سے آپ کا لنک ٹوٹنا ہی دراصل کہتا ہے یہ اصل جہنم یہی ہے، اصل تباہی یہی ہے. جہنم کا مطلب تباہی. اس کے بعد وہ فاسٹس سے التجا کرتا ہے کہ وہ اسے تنہا چھوڑے، ان سوالوں، یہ سوال اس سے نہ کرے. اسٹرائک اے ٹیرر ٹو مائی فینٹنگ سول، کہ اس طرح کے سوال جو ہے نا وہ مجھے، میرے اندر خوف پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں کہ فاسٹس جو ہے وہ اس ڈیمن کو لعنت ملامت کرتا ہے اور اسے یہ بات کہتا ہے کہ مجھ سے جو ہے تم سبق حاصل کرو. when it comes to manly fortitude، یہ کہ جب تم نے فورٹیچیوڈ حاصل کرنا ہے، جب تم نے اسٹرینتھ یا کریج حاصل کرنی ہے، انڈیورنس حاصل کرنی ہے، تو تم فاسٹس سے سبق حاصل کرو. اور اس کے بعد وہ اسے میفسٹوفیلز کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جہنم میں جاؤ اور لوسیفر کے پاس، اور اسے بتاؤ کہ فاسٹس جو ہے وہ اپنے سول بیچنے کے لیے تیار ہے. یہ اگلا پیراگراف ہے، سمری والی ہیڈنگ کے نیچے فورتھ پیراگراف ہے. تو اس ایکسچینج میں، یعنی کہ وہ اس روح کے ایکسچینج میں، روح کے بیچنے کے بدلے میں اس کو 20 سال کی پاور اور لگژری چاہیے، طاقت اور عیش و عشرت اس کو چاہیے. اور اس کے مقابلے میں، یعنی کہ اس کے بدلے میں وہ کیا کرے گا؟ ود میفسٹوفیلز ان کمپلیٹ اوبیڈینس ٹو ہز ومس، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو میفسٹوفیلز کی
یعنی کہ مفیسٹوفیلس بھی اس کو چاہیے، وہ بھی یعنی کہ اس کے سارے اس کا وہ کمپلیٹ تابع دار ہوگا، یعنی کہ ان دو چیزوں کے بدلے میں مفیسٹوفیلس کی تابع داری حاصل کر کے اور پاور اور لگژری 20 سال کی پاور لگژری حاصل کر کے وہ اپنی روح شیطان کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ مفیسٹوفیلس چلا جاتا ہے، سوری وہ 24 ایئرس کی نا، 24 سال کی۔ تو یہاں یہ چیز دیکھے کہ وہ جہاں اس نے پہلے اس نے وہ بات بھی کی، کرسٹوفر مارلو نے یہاں پہ یہ بات کی کہ اصل جو ہے نا اصل اس نے مفیسٹوفیلس کے ذریعے یہ بات کی نا کہ اصل ہیل کیا ہے، اصل ہیل ہے سپریشن فرام گاڈ۔ تو یہاں اس مین کی اس لسٹ کے بارے میں اس نے بتایا کہ اس کو پاور اور لگژری کی خاطر اس نے جو نا اپنی روح کو سیل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ مفیسٹوفیلس چلا جاتا ہے۔ یہ سین 1 ایکٹ 1 سین 3 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہیں پہ اس کی سولوکی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں پہ وہ تنہائی میں بات کرتا ہے۔ تو فاسٹس جو ہے وہ خوشی سے ایکسکلیم کرتا ہے کہ اگر جو ہے نا if he had as man souls as there be stars he'd sell them، کہ اس کے پاس اتنی انسان کی اتنی سولز ہوں جتنے ستارے ہیں تو ان سب کو بیچ دے۔ he thrills at the power he'll soon have، وہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جلدی اس کو کوئی ایسی طاقت ملنے والی ہے۔ آخری پیراگراف ہے پیج 11 پہ، یہ ہمارے فرسٹ ایکٹ کا 4تھ سین ہے، جہاں پہ ویگنر جو ہے وہ ایک پور کلاؤن کو دیکھتا ہے اور وہ he seems intent on making the clown as his servant، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں، اس کو بھی ایک شاعری آتی ہے یا اس کو بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ وہ اس کلاؤن کو اپنا ملازم بنا لے، نوکر بنا لے۔ یہ ویگنر جو ہے یہ دراصل اس کا ملازم ہے نا، ڈاکٹر فاسٹس کا ملازم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی پیراگراف کے اندر یعنی کہ جب وہ یہ سوچتا ہے، یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، تو وہ اس کلاؤن کی اس کلاؤن کی پاورٹی، اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی غربت جو ہے نا اسے مجبور کرے گی کہ وہ اپنی جو ہے نا اپنی سول کو جو ہے نا وہ را شولڈر آف مٹن کے بدلے میں بیچ دے گا۔ تو کلاؤن اسے کہتا ہے کہ دا مٹن وڈ ہیو ٹو بی کوکڈ اینڈ ود گڈ ساس، وہ اسے یہ بات کہتا ہے نا، یعنی کہ یہ اسے تیار کرتا ہے کہ تم اپنی سول جو ہے نا مٹن کے را شولڈر کے بدلے میں بیچ دو۔ تو کلاؤن آگے سے غریب کلاؤن سے کیا کہتا ہے کہ مٹن جو ہے نا وہ پکا ہوا ہو اور گڈ ساس کے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد کچھ ہنسی مذاق کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس کو اس طرح کا مذاق ہوتا ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہے ٹیزنگ ہوتی ہے، تو جس کے دوران جو ہے نا وہ کلاؤن جو ہے وہ سرو کرنے میں ریفیوز کر دیتا ہے۔ تو ویگنر جو ہے اس کو مزید جو ہے نا وہ منی آفر کرتا ہے، اور جب کلاؤن وہ پیسے حاصل کر لیتا ہے تو ویگنر سیز دا ایکسیپٹنس آف ایز کمپلائنس ٹو سرویٹیوڈ بگنس ٹو گیو آرڈرز، کہ جیسے اس نے پیسے حاصل کر لیے تو اب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے پیسے تو مجھ سے حاصل کر لیے، تو اب یعنی کہ یہ میرا ملازم ہو گیا ہے، لہذا وہ اس کو آرڈر دینا شروع کر دیتا ہے۔ کلاؤن اس کو وہ دولت وہ پیمانی واپس کرنا چاہتا ہے، واپس کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ریزسٹنس کو توڑنے کے لیے، کلاؤن کی ریزسٹنس کو توڑنے کے لیے ویگنر جو ہے وہ 2 ڈیولز کو بلاتا ہے، سمن کرتا ہے، وہی جنتر منتر پڑھتا ہے جو ڈاکٹر فاسٹس پڑھا کرتا تھا، بیلیل اینڈ بیلچر۔ تو جیسے ہی وہ بلاتا ہے تو وہ کلاؤن سہم جاتا ہے اور وہ اس کو سرو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ویگنر جو ان ڈیولز کو بھیج دیتا ہے، اینڈ دا امپریسڈ کلاؤن فالوز ہم آسکنگ اف ان ایکسچینج آف سروس ہی کین لرن ٹو سمن ڈیولز، یعنی کہ وہ سے پھر اس سے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، کلاؤن جو ہے وہ ویگنر سے متاثر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس خدمت کے عوض میں وہ مجھے کیوں نہیں وہ جنتر منتر سکھاتا جس کے ذریعے میں ان ڈیولز کو میں بھی بلا سکوں۔ ویگنر اس سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ کلاؤن کو یہ سکھائے گا
کہ کیسے جو ہے نا وہ promises that he will teach the clown how to change himself to an animal. نیکسٹ پیج ہے، پیج 12 پہ آ گیا ہوں، کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اسے کلاؤن کو سکھائے گا کہ کیسے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چینج کرے گا، یعنی کہ اینیمل کی صورت میں کیسے تبدیل کر سکتا ہے. اور کلاؤن جو ہے وہ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ وہ اسے آگے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہی وڈ لائک ٹو بی فلی، ٹھیک ہے، لاؤس بننا چاہتا ہے وہ. سو ہی کین ٹکل دا سیلس آف ویمن اسکرٹس keeping alive the threat of summoning the demons again. Wagner bids the clown to follow him and the clown obeys. اس خوف کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کسی وقت بھی ڈیمنز کو بلا سکتا ہے، ویگنر جو ہے وہ کلاؤن کو حکم دیتا ہے کہ تم مجھے فالو کرو، اور کلاؤن جو اسے اوبے کرتا ہے. نیکسٹ سین پہ بات کرتے ہیں، اس ایکٹ 1 کے آخری سین پہ بات کرتا ہوں کہ فاسٹس جو ہے وہ seems to be having second thought, unable to decide whether he should sell or keep. ٹھیک ہے، دوبارہ وہ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، دوبارہ اس بارے میں کہ کیا وہ خود کو بیچے گا یا وہ کیپ رکھے گا، یعنی کہ وہ اپنی اب وہ اسی اس میں مخمصے کا شکار ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کیا وہ اپنی روح کو بیچے گا یا نہیں بیچے گا. تو جب اس سچویشن میں ہوتا ہے تو گڈ اینجل اور ایول اینجل دونوں جو ہے نا وہ دوبارہ سامنے آتے ہیں. گڈ اینجل اسے کہتا ہے کہ وہ یعنی کہ اسے وہ ہیون کے بارے میں بتاتا ہے کہ سوچو ہیون کے بارے میں، جنت کے بارے میں سوچو، جبکہ ایول اینجل اسے دولت کے بارے میں یاد کرواتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ دولت کے بارے میں سوچو، جو دولت جو تمہیں حاصل ہوگی. دیکھو، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دولت ہے، دنیاوی مال اور عیش و عشرت ہے. اور یہی سوچ یعنی کہ فاسٹس کے دماغ میں جب دولت آتی ہے، یعنی ظاہری جو مال متاع آتا ہے، تو وہ اس سے جو ہے نا فاسٹس تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنا مائنڈ تیار کر لیتا ہے. مفیسٹوفیلس واپس آتا ہے اور وہ جب وہ اسے عرض کرتا ہے، اسے کہتا ہے ڈاکٹر فاسٹس کو کہ وہ اپنی سول سیل کرنے کا کانٹریکٹ جو ہے نا وہ اپنے خون کے ساتھ وہ سائن کرے. ٹھیک ہے، کہ ٹو سائن اوے سول ان اے کانٹریکٹ ریٹن ان ہز اون بلڈ. فاسٹس میفسٹوفیلس کو کہتا ہے کہ کیوں ڈیولز کو اس کی سول کیوں چاہیے. تو میفسٹوفیلس کا آنسر کیا ہوتا ہے؟ Solemn miseries, so habeas dolens کہ comfort is in misery is to have companion is woe. ٹھیک ہے، کہ مزری میں اگر آپ نے کمفرٹ حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا ووز میں بھی آپ کو کمپینینز حاصل کرنے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی فاسٹس جو ہے نا وہ اپنے آم کے اوپر ایک کٹ لگاتا ہے کانٹریکٹ کے لیے. اس کا خون نکلتا ہے، تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، ایک مطلب ہے تیزی کے ساتھ اس کا خون وہاں سے کٹ سے نکلتا ہے ٹو میک گڈ انک. اور اسی دوران جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اسی دوران میفسٹوفیلس جاتا ہے ٹو فیچ دا فائر ٹو لیکویفائی ہز بلڈ اگین. کیونکہ جب وہ جیسے وہ خون نکلتا ہے تو لازمی بات ہے خون ایک دم جم جاتا ہے، تو وہ فائر آگ لے کے آتا ہے کہ تاکہ جو ہے نا وہ اس کو لیکویفائی کرے دوبارہ سے. فاسٹس حیران ہوتا ہے کہ if his very blood is trying to stop him but the devil returns and Fastus signs the deal is done. ٹھیک ہے، ڈیول واپس آتا ہے، فاسٹس جب وہ سائن کر دیتا ہے اور ڈیل جب وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ سین 5 میں پہلے ایکٹ کے 5th سین میں جو ہے نا ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اسی سین میں جو ہے نا وہ گڈ اینجل اور بیڈ ایول اینجل دونوں آ کے اپنی اپنی طرف سے اس کو جو ہے نا وہ اپنی اپنی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ آخری دفعہ ایگریمنٹ سائن کرنے سے، کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے دونوں کی حاضری وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈیل کرتا ہے.
یعنی کہ اس کے پاس دونوں چیزیں، دولت بھی ہے تو اس کے پاس جنت بھی ہے، اس میں سے اس نے ایک فیصلہ کرنا ہے تو وہ دولت کا فیصلہ کرتا ہے. جیسے ہی وہ فیصلہ کرتا ہے، سائن کرتا ہے، آن ہز آرم، نیکسٹ پیراگراف ہے، فورتھ پیراگراف ہے اسی پیج کے اوپر، دا انسکرپشن ہوم آف یوج فلائی او مین ہیز اپیئرڈ، کہ ایک انسکرپشن اس کی جہاں سے اسے کٹ لگا ہے وہاں پہ یہ انسکرپشن جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے. تو یہی یعنی کہ یہ میسج جو ہے ڈاکٹر فاسٹس کو ڈسٹرب کرتا ہے، لیکن مفیسٹوفیلس جب وہ چلا جاتا ہے اور وہ جب وہ باقی ڈیولز لے کے آتا ہے جو کہ ڈاکٹر فاسٹس کو ڈیلائٹ کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں. دی کراؤن فاسٹس بیڈیک ہم ان riches, ڈانس اینڈ دین لیو. مفیسٹوفیلس ریٹرنز، وہ اس کو تاج پہناتے ہیں، ٹھیک ہے، مال و دولت دیتے ہیں، ناچتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد مفیسٹوفیلس آ جاتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہی اس نے اپنی روح کا سودا کیا تو دو چیزیں اس کے سامنے آئیں، ایک تو اس کے آم کے اوپر ہوموفیوج جب اپیئر ہوا، اور دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ ہوموفیوج کے ساتھ ساتھ وہ آئے اور انہوں نے آ کے اس کو ڈاکٹر فاسٹس کو مال اور دولت جب اس کو دی، وہاں پہ آ کے ہم نے سیلیبریٹ کیا، ڈانسنگ کی، وہ چلے گیا، مفیسٹوفیلس واپس آ گیا. فاسٹس جو ہے اگلے پیراگراف میں کہ فاسٹس ڈکلیئر دا ٹرمز آف دا ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، ٹرمز آف ایگریمنٹ کو ڈکلیئر کرتا ہے. فاسٹس جو ہے نا وہ اسپرٹ شیپ، مطلب وہ ایک اسپرٹ کی شیپ جو ہے نا وہ حاصل کر سکتا ہے، ان فارم اینڈ سبسٹنس کے دونوں صورت میں وہ ایک اسپرٹ کی صورت میں جا سکتے ہیں، ایک مطلب ایک روح کی صورت آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا بدروح جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. مفیسٹوفیلس جو ہے وہ اس کے سارے یعنی کہ جادو ٹونے میں وہ اس کا تابع دار ہوگا، وہ اس کی جتنی بھی امپلسز ہوں گی، وہ جو کچھ بھی کرے گا اس میں اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے قریب رہے گا، لیکن واضح نہیں، انویزیبل نہیں ہوگا، انویزیبل ہوگا. ان ایکسچینج آفٹر 24 years the devil will have his soul. ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں 24 سال کے بعد ڈیول جب اس کی روح کو لے کے چلے جائیں گے، یعنی کہ انہوں نے اس کو مال و دولت بھی دے دی، وہ اس کے تابع دار بھی ہو گئے. اب اس نے اس سب کے بدلے میں اس نے اپنی روح کو ان کے آگے بیچ دیا ہے، تو 24 سال کے بعد وہ اس کی روح کو لے کے چلے جائیں گے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر فاسٹس جب مفیسٹوفیلس سے جہنم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ کہاں ہے، مفیسٹوفیلس اسے بتاتا ہے کہ جہنم جو ہے نا وہ ایک اچھی جگہ نہیں ہے. ہیل ہیتھ نو لمٹس نور از سرکمسٹائڈ ان ون سیلف پلیس. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے، آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. مزید وہ کہتا ہے کہ when all the world dissolves and every creature shall be purified, all places shall be hell, that is not heaven. یعنی کہ جب ساری دنیا ڈیزالو ہو جائے گی، سارے کریچر پیوریفائی ہو جائیں گے، تو ساری جگہیں جہنم ہوگی، صرف سوائے اس کے اگر کوئی جنت نہیں ہے تو وہ جہنم ہوگی. ٹھیک ہے، تو فاسٹس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو وہ ہیل کو ایک فیبل کی صورت میں ڈسمس کرتا ہے، ڈسمسز ہیل ایز اے فیبل، وہ یہ سمجھتا ہے. مفیسٹوفیلس کا جو رپلائی ہے وہ بڑا چلنگ ہے کہ اے تھنکس سو اسٹل ٹل ایکسپیرینس چینج دا مائنڈ. ٹھیک ہے، اس طرح کا سوچو، اس کو کہتا ہے امیجن کرو، اور ایکسپیرینس جو ہے نا وہ تمہارا مائنڈ جو ہے نا اس کا مائنڈ چینج کر سکتا ہے. وہ بات چیت جاری رکھتے ہیں. فاسٹس جو ہے نا وہ ڈیول کی اس بات کو گریس نہیں کر پاتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کہ ہیل کس طرح کی ہوگی. وہ مفیسٹوفیلس سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے بیوی لے کے آئے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیراگراف ہے. مفیسٹوفیلس اس کے لیے ایک ڈیول لے کے آتا ہے جو کہ عورت کے لباس میں ہے، شیطان، اور اسے بتاتا ہے کہ that rather than bring him a wife, he'll bring him many different women, one for every moment of desire. کہ وہ اس کے لیے بیوی نہیں لے کے آئے گا، بلکہ اس کے لیے مختلف عورتیں لے کے آئے گا، جب اس کو ضرورت ہوگی ایک نئی عورت اس کو دی جائے گی. دیکھو یہاں پہ بھی وہ لیگل ریلیشن شپ اس کو مینٹین نہیں کرنے دیتا، بلکہ ان لیگل ریلیشن شپ کے لیے اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، اس کو وہ والا رستہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی جو ڈیزائر تھی، اس کے اندر جو لاسٹ تھی، سیکشول ڈیزائر تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو ان لیگل سورس اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. اس کے بعد فاسٹس اس کو
نالج کا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ساری کی ساری انکینٹیشنز، اسٹرالوجی، باٹنی کی کتابیں اس کو ملیں، سارے مینرز کا اس کو پتہ چلے. تو میفسٹوفیلیز اس کو سارے کا سارا نالج اس کی ڈیمانڈ پہ اس کو پہنچا دیتا ہے. یعنی کہ اس سین کے اندر آپ دیکھیں کہ جب وہ سیکنڈ تھاٹ پہ ہوتا ہے تو دونوں اینجلز بھی اس کے سامنے آتے ہیں. اس کے بعد اسی سین کے اندر سین 5 کے اندر اس کی سول کو بیچنے والا وہ سارا سلسلہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ جب وہ بلڈ نکلا تو اس کے اوپر کیا لکھا گیا. پھر اس کے بعد اس کی ڈیمانڈز کے بارے میں بات بھی آپ کو پتہ چلی. یہ تھا ہمارا اس ایکٹ کا آخری سین. ابھی ہم اس کے اوپر انالیسز ہے اس پہ بات کریں گے. انالیسز پہ بات کروں گا پیج نمبر 12 پہ. اسی فرسٹ ایکٹ کے سیکنڈ ہاف کا جو وہ انالیسز آپ کے سامنے پیش کروں گا. مارلو جو ہے وہ کرسٹوفر مارلو سامننگ سین کو زیادہ افیکٹو بناتا ہے، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے وہ سٹارٹ پہ وہ ڈیولز کو جو ہے نا وہ اسٹیج کے اوپر لے کے آ جاتا ہے، ڈیولز دکھاتا ہے. جب فاسٹس جو ہے وہ جہنم کی انویزیبل بینگز کو وہ مخاطب ہوتا ہے تو آڈینس دیکھتے ہیں کہ وہ انہی کریچرز کو وہ فلیش کی صورت میں، یعنی کہ ان کو گوشت پوست کا بنا ہوا وہ دیکھتے ہیں. ان کی پریزنس یہ ایمفیسائز کرتی ہے کہ واٹ میفسٹوفیلیس ٹیلز فاسٹس moments later. Devils eagerly wait for people to call on them hoping to win souls. ٹھیک ہے کہ یعنی کہ وہ ڈیولز، وہ شیطان جب وہ تیار ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کو بلائے اور وہ اس کے بدلے میں، یعنی کہ وہ اس کی تابعداری کے بدلے میں ان کی روح جو وہ جیت لیں گے، روح حاصل کر لیں گے، روح کو قابو کر لیں گے. فاسٹس بلیو کرتا ہے کہ وہ بھی ہی از دا ون ان کنٹرول. When he forces Mephistopheles to leave and re-enter in Franciscan monk grab, a little jab at Catholics that Protestant audience would have found gratifying, revels in power he thinks he has. Now Faustus, thou art conjure laureate, thou canst command great Mephistopheles. دیکھو یہاں یہ بات دیکھیں کہ مطلب اس کو یہاں تک اس کو پاور مل چکی ہے نا کہ ڈیولز جب اس کو بلاتے ہیں، وہ ڈیولز کو بلاتا ہے، ڈیولز اس کے طرف آتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ اتنا پاورفل ہو چکا ہے، اس کو یہ یقین آ گیا ہے، اس بات پہ یقین حاصل چکا ہے. اور وہ اس کے بعد میفسٹوفیلیس کو جو ہے نا مجبور کرتا ہے کہ وہ جائے اور دوبارہ فرانسسکن مونک گریب میں اس شیپ میں جو ہے نا آپ وہ بن کے آئے. تو اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کتنی پاور آ چکی ہے کہ میفسٹوفیلیس بھی اس کا تابع دار ہو چکا ہے. پیج 12 کے آخری پیراگراف پہ بات کر رہا ہوں کہ he doesn't seem to understand implications what Mephistopheles tells him. کہ اس کو ان باتوں کی امپلیکیشن کا نہیں پتہ چلتا جو میفسٹوفیلیس کو بتاتا ہے. کہتا ہے ڈیول جو وہ نہیں آتے کیونکہ does not come because the incantations have power over them. He comes because the sorcerer is ripe prey. ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے نہیں آتے کہ جو اس نے جادو جنتر منتر پڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے نہیں آتے، بلکہ ان کو وہ اس لیے، یعنی کہ اس ڈیول کی بات کر میفسٹوفیلیس اس لیے آتا ہے کہ یہ اس کا آسان شکار ہے، یعنی کہ اس کو وہ قابو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پیج 13 کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. نیکسٹ پیراگراف ہمارا پیج 13 پہ ہے، اسی ایکٹ کی ایکٹ 1 کے سیکنڈ ہاف کا انالیسز جس پہ میں بات کر رہا ہوں. اور اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ضرور کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ہول سین فاسٹس سیمز انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دا فورسز ود وچ ہی ڈیلز. ٹھیک ہے، سارے سین کے اندر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ فاسٹس اس قابل نہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ کون سی طاقتوں کو جو اس نے قابو کیا ہوا ہے، یعنی کہ کون سی طاقتوں کو وہ ڈیل کر رہا ہے. جب وہ میفسٹوفیلیس سے جہنم کے بارے میں پوچھتا ہے تو he does not understand that hell is primarily a state of the spirit. میفسٹوفیلیس ہمیشہ جہنم میں ہے، اور جب وہ زمین پہ بھی سامنے آتا ہے تو یہ کہ اس وقت بھی وہ جہنم میں ہے. Because true hell is separation from God. دیکھو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو عام اس کے مطلب میں فاسٹس کے مائنڈ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ملتی، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا
تو یہاں اس نے وہی بات میفسٹوفیلس نے بتایا کہ اصل جہنم کیا ہے؟ خدا سے علیحدہ ہونا. تو ڈیول جو ہے دراصل اس کے ان سوالوں سے ہرٹڈ ہے، وہ بڑا ہارٹ ہوتا ہے وہ، اور اینڈ کین ناٹ بیئر ٹو تھنک آف اسٹیٹ. او فاسٹس لیو دیز frivolous demand which strike a terror on my fainting soul. اسے کہتا ہے نا کہ تم اس طرح کے مجھ سے ڈیمانڈز نہ کرو کہ میری اس فینٹنگ سول پہ جو ہے نا وہ خوف پیدا کرتی ہیں. frivolous demands are curious questions about hell's nature. یعنی کہ جو ڈیمانڈز وہ کرتا ہے نا، اسے پوچھتا ہے، تو کہتا ہے بیسیکلی وہ جہنم کی اس حالت کے بارے میں پوچھا کہ جہنم کیسی ہے، تو یہ اس کی frivolous ڈیمانڈ ہے. ایک امیچر اسکالر کی طرح جو کہ فیکٹس کو حاصل کرتا ہے لیکن وہ اپنے سبجیکٹ میں ڈیپلی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، فاسٹس کے یہ حالات ہیں کہ وہ اس طرح کا ہے، امیچر اسکالر کی طرح. فاسٹس جو ہے وہ نالج، جہنم کے نالج کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جب ڈیول اس کو اس کے بارے میں بتاتا ہے ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ، اسے سمجھ نہیں پاتا. جیسے میں نے بات کی نا کہ اصل ہیل کیا ہے؟ سیپریشن فرام گاڈ. گو کہ اس کے پاس نالج جو ہے لیکن وزڈم نہیں ہے اس کے پاس. And prizing the first over of the latter is a grave mistake. ٹھیک ہے، اس کے پاس نالج جو ہے لیکن اس کے پاس وزڈم نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ پہلی کو حاصل کرنا اور دوسرے کو جو ہے نا وہ دوسری سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری کا نہ ہونا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور یہی جو ہے وہ دراصل اس پلے کا ایک تھیم ہے. دیکھو، نالج تو ہے لیکن وزڈم نہیں ہے، علم تو ہے عقل نہیں ہے. اب عقل نہ ہونے کی وجہ یہی اصل کہتے ہیں ڈاکٹر فاسٹس کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ نالج تو اس نے بہت حاصل کر لیا لیکن اس نے عقل نہیں حاصل کی. اگر اس کو عقل اور شعور ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی سول کو سیل کرنے کا فیصلہ نہ کرتا. اور میفسٹوفیلس کے لیے جہنم کا تجربہ جو ہے وہ پینفل ہے، تکلیف دہ ہے، اور ساتھ ساتھ مسلسل ہے. وہ کہتا ہے مسلسل ہے، ناٹ سم اسکالرز ٹریویا. ٹھیک ہے جی، اگلے پیراگراف پہ پڑھتے ہیں. پیج نمبر 13 کا نیکسٹ پیراگراف ہے، سیکنڈ پیراگراف. ہم انالیسس پہ بات کر رہے ہیں. فرسٹ ایکٹ کے سیکنڈ ہاف کا انالیسس ہے جس میں ہم ایکٹ 3 to 5 پہ بات کر رہے ہیں. دو ڈسٹربنس سینڈوچ بٹوین ٹو رادر ڈسٹربنسنگ سینز. سین 1.4 از اے بٹ آف کامک ریلیف. ٹھیک ہے، ایک کامک ریلیف کا مزاحیہ ہے جہاں پہ ہم نے کیا دیکھا، یعنی کہ اس دو ڈسٹربنسنگ سینز ہیں. ایک جو ہے نا وہ سین 3 ہے اور ایک سین 5 ہے. ان دونوں کے درمیان میں کامک ریلیف والا ایک مزاحیہ سین بھی ہے جہاں پہ ڈیمنز کو بلانے کا جو طریقہ کار ہے کہ سمننگ ڈیمنز بیکم کامک رادر دین سیریس. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ جیسے ایک اس نے بیلچر کو بلایا، تو یہ کامک سینز جو ہے نا وہ ایمبیگوس بھی ہیں، اور ان کو جو ہے نا کرٹکس نے یہ کہا، کرٹیسائز کیا، کہتے ہیں یہ ارریلیونٹ ایکشن کے لیے، پور ٹیسٹ کے لیے. باقی کچھ آڈینس جو ہے نا ممبرز وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ایک ویلکم ریلیف کی صورت میں ہے کہ اس پلے کے اندر جہاں پہ سیریس سبجیکٹ ہے وہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے مزاح بھی انہوں نے ڈال دیا. یہ سین جو ہے نا کہتے ہیں آلسو سروز ٹو جیکسٹاپوز ویگنرز پیٹی اینڈ ٹو فاسٹرز اوور ریچنگ ایمبیشن. کہ یہ وہاں وہ اسی چیز کا جو ایمبیشن ڈاکٹر فاسٹرز کے اندر موجود ہے اس کا مذاق اڑانے کے لیے بھی یہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سین یعنی کہ اس کے اندر جو مزاحیہ سین ہے اس لیے بھی ڈالا گیا. تو جیسے یہ پلے پروگریس کرتا ہے تو کہتا ہے کہ فاسٹرز جو ڈبچری کے اندر ڈوبتا جاتا ہے. فاسٹرز ول کم ٹو سیم لاؤٹش اینڈ ان انسپائرنگ ایز ویگنر. دیکھو، ہم نے بات بھی کی تھی لاسٹ ٹائم، میں نے بات کی تھی جب کہ وہ انٹرلوڈ کا جو کنسیپٹ دیا تھا کہ انٹرلوڈز ہوتے تھے ان کے اندر جو ہے نا وقتی طور پہ تھوڑا سا وہ کامک جو ہے نا ایلیمنٹ بتایا جاتا تھا. مزاحیہ یعنی کہ ٹریجڈی چل رہی ہے تو اس کے اندر ایک انٹرلوڈ چلتا تھا جس میں کوئی نہ کوئی مزاحیہ ٹوٹکا چلا دیتے تھے جس کے ذریعے آڈینس کو ریلیف ملتا تھا. تو یہاں پہ بھی یہ انٹرلوڈ کا رول ہی پلے کر رہا ہے کہ اس میں آڈینس کو کامک ریلیف دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر کی وہ سیریس جو ٹون ہے، سیریس جو ایٹماسفیئر ہے اس سے ہٹ کے ان کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے.
تو اگلے پیراگراف کی طرف بات کروں گا کہ فائنل سین جو ہے نا اس ایکٹ کا وہ یہ دکھاتا ہے کہ فاسٹس کے اندر جو آخری ڈاؤٹس ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے. ایول اینجل کی ایڈوائس جو ہے نا وہ گڈ اینجل کے مقابلے میں زیادہ اس کو اچھی لگتی ہے اور فاسٹس جو ہے وہ جہنم کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اپنے عام کے اوپر لکھتے ہوئے بھی وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ فلائی او مین پریزملی ٹو گاڈ کہ وہ خدا سے وہ دور ہو گیا نا. وہ جب میں نے پہلے بات کی کہ جہنم کیا ہے, جہنم دراصل خدا سے دوری ہے. تو یہاں بھی وہ یہ بیسکلی فلائی او مین پریزملی ٹو گاڈ, ٹھیک ہے. وہ اس کے اوپر وہ ہاتھ کے بازو کے اوپر وہ خون سے وہ لکھا گیا نا, جو خون بچ گیا تھا, تو وہ اس کو بھول جاتا ہے فوراً. میفسٹوفیلس جو ہے نا وہ اس کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے, اس کی توجہ کو دوسری طرف مبذول کراتا ہے. وہ کون سی طرف کہ وہی اسی کے ساتھ وہ ڈیولز آتے ہیں, وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی توجہ ادھر لے جاتا ہے. ڈسٹریکشن کی یہ ضرورت دراصل یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ فاسٹس ابھی تک ریپینٹ کر سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے. Alternately, it might suggest that Mephistopheles feels an odd sympathy for Faustus. یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ہمدردی ہو, یعنی کہ وہ اس کے اندر میفسٹوفیلس کے اندر اس کے لیے ہمدردی بھی پیدا ہو سکتی ہے. Wishes to set him just this moment from anxiety. دراصل وہ یعنی کہ دونوں طرف کی باتیں ہیں کہ وہ واپس بھی جا سکتے ہیں. دوسرا یہ سمپیتھی ہے کہ چونکہ اس نے اپنی سول کو سیل کر دیا ہے تو یہ ڈانس وغیرہ ساری چیزیں آ کے اس کو وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے, اس کے لیے ہمدردی دکھاتا ہے کہ کہیں اتنے بڑا جو ہے نا فیصلہ کرنے کے بعد وہ پریشان نہ ہو, لہذا اس کو وہ دوسری طرف اس کی توجہ کو مبذول کرا دیتا ہے. اگلا پیراگراف جو کہ اس پیج پہ 4th پیراگراف ہے اور یہ اس ایکٹ کے انالیسز کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف بنتا ہے کہ وہ میفسٹوفیلس کو دوبارہ ہیل کے بارے میں پوچھتا ہے. ابھی تک وہ اس چیز کو گریس نہیں کر پاتا, سمجھ نہیں پاتا کہ ڈیول کیا کہہ رہا ہے, اسے جہنم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. کہ دیکھو نا کیسے بیان کرتا ہے کہ اینڈ ٹو بی شارٹ when all the world dissolves and every creature shall be purified, all places shall be hell that is not heaven. کہ سب کچھ یعنی وہی بات نا کہ جو خدا سے دور ہوگا وہ جہنم ہی ہوگی نا. کہتا ہے کہ جب زمین جو ہے نا وہ جب قیامت آئے گی اور سارے معاملات ہوں گے تو ہر چیز یعنی کہ جو جنت نہیں ہوگی وہ جہنم ہوگی. فاسٹس ریسپونڈ کرتا ہے کہ جن ہیل از اے فیبل, ٹھیک ہے. فیبل ہے ہیل, ایک کہانی ہے, جسٹ ایک مطلب ایک میتھ ہے, ایک لیجنڈ ہے, یعنی کہ حقیقت میں نہیں بستی. میفسٹوفیلس سے کہتا ہے کہ hey, think so still, tell experience change thy mind. The devil knows how this story will end. اسے پتہ ہے کیسے یہ کہانی ختم ہوگی. وہ اس کے سوالوں کو اس کے جواب سمجھتا ہے. Even if Faustus does not. The theme of mistaking knowledge for wisdom continues at the end of the scene. دیکھیں mistaking knowledge for wisdom, یہ وہ تھیم ہے جو اس پلے کے اندر چل رہا ہے نا, کہ وہ جس کو نالج سمجھ رہا ہے دراصل وہ وزڈم سمجھ رہا ہے, دراصل وہ نالج ہے. Faustus is delighted by the tomes of knowledge Mephistopheles provide, جو اسے دیتا ہے نا, وہ کتابیں وغیرہ دیتا ہے, سارا کچھ اسے کہتا ہے یہ میرے لیے لے کے آؤ. He comes information in astrology, botany, but cannot grasp the spiritual truth of what hell is. وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلتا, ٹھیک ہے, کہ جہنم کیا ہے. آخری پیراگراف, میفسٹوفیلس جو ہے وہ اس کے سامنے ایک عورت کی گریب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ڈیول ڈریسڈ ان ویمنز گریب از مور دین اے مومنٹ آف بلیک ہیومر. بلیک ہیومر کی ایک مومنٹ ہے کہ یہ بھی یہ سجیسٹ کرتے کہ آلریڈی ڈیول از کالنگ دا شارٹس ایون ان دا میگر ڈیٹیلز. فاسٹس وش فار اے وائف ازنٹ گرانٹیڈ اینڈ ایون نو ود دا 24-year term just started, Mephistopheles is writing willing to deceive him. دیکھو نا یہیں سے وہ اس کو یعنی کہ ابھی جو ہے نا 24 ایئرس کی اس کی حکمرانی سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ سٹارٹنگ سے اس کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے. اس کو جو ہے نا وہ وائف لا کے دینے کی بجائے اس نے اس کو ایک عورت لا کے دی. روزانہ کہتا ہے تو میں عورت لا کے دیں گے, یعنی کہ وہ اس کی تابع داری بھی مکمل کرنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ وہ تابع داری کے چکر میں وہ اس کے اوپر کھڑا ہے, وہ اپنے جو ہے نا مرضی مسلط کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ہمارا فرسٹ ایکٹ. اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس کی سمری, اس کا انالیسس پورے کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں
میری طبیعت اتنی اجازت نہیں دے رہی کہ میں اس کو کنٹینیو کر سکوں. اینی وے میں نے کوشش کر کے 40 منٹ کا وہ لیکچر ارینج کر لیا. اللہ نے مہربانی کی. تو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے سوالوں کا انتظار کر رہا ہوں.